ایک حسین کا ابا ہے، ہاں، مسلم بن حجاج، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ ہمارا امام ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، ہاں، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغے جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری، اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی، المتوفا سیم 261 ہجری۔ تو یہ سارے ان لوگوں نے پھر کشف المحجوب میں صاحب اور سکر کا چیپٹر دیکھیں، یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں۔ کشف المحجوب میں علی اجمیری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی، میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ جی، یہ علی اجمیری صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے۔ اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں بازید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ، اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی، تو بازید کا سکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے، ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف، تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا، اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بازید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا۔ اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب، اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری، یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا، سیال شریف ان کی بیعت تھی، تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا، اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن۔ تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی، سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر، تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے، یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں۔ تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں، اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں۔ اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہی والی کشف المحجوب جس میں وہ باہر گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے۔ تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے، آپا خود اسی خود اب یہ باتیں کریں، کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا، جی انشاءاللہ ہم کروائیں گے۔ پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف، ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے۔ تم لوگ کرو نا، قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا، تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو، ختم نبوت پہ کام کرو۔ او غلام احمد قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا، تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ۔ ہاں، آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ نہ مفتی صاحب، کہانی نہ کرواؤ، کتابیں نہیں بدلیاں، تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے۔ اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں، آج سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی، وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں، اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی۔
یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے. تمہاری اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ 7 سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا, مارے گئے. ان کو پتا بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے. کہتے نہیں ان کو نہیں پتا چلا, تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. کہتے ہیں غوث وقت ہے تو دل دال, ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے, اور نسوئے تو ہیں کتابوں کی تعریف کر دے ہو, اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے, چشتی رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. آپ فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو کہاں پہنچانا ہے. بہتر یہ ہے کہ بزرگی فارغ کروا لو, ورنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تو جہنم وچ گئے. پھر بہتر ہے کہ وہ کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں, بزرگاں کو نہیں پتہ لگتا. آج کل تو بزرگاں دی حالت ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوندے نے. اے باپا جانی دیکھیں اینک لگا کے, پیڈ سے اینک لگا کے اینج کر کے وڈا کر لے, کوئی عزت رہ جائے یار. یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے, اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ معاویہ جس کا نام رکھا ہے, اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا ہے اس کو, وہ بھی غوث وقت کا بیٹا ہے, اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کل کو. پہلے ہی نظریں فارغ ہو گئی نے, انگریزوں کا چشمہ لایا ہوا ہے. اے دلوں کے حال جان دے. اور چھڑ دو, میں میکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے. سمجھانا تو چھوڑ دو, صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا, نہ سوئے تم ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گئے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جو یہ کہتے ہیں نہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چوں نسیا کون سی. وہ چھڑ دو. تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب, اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. رد کرنے کے لیے نہیں, تصوف کی رمز بیان کرتے ہوئے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جعلی ہے, کتابوں میں کسی نے, وہ مانتے تھے اس چیز کو. تو من 200 مفتی مریب تھے, شاید کوئی نہیں, ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی. اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورے کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھی ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اور اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا, اس کے 3 جوابات دیے, اور ایسی سی بونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے حکیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے. میں نے تو پورا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ یہ دیکھو 3 اس نے جھوٹے دفاع دیے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں. میں نے ایک ایک کا بات کا جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے, کیونکہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہے نا. ہاں صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں. المحنت کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فقہ میں فالوور ہیں امام حنیفہ کے, اور تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ. اور المحنت کے اینڈ پہ جو سائن ہے نا اشرف تھانوی کے, اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو یہ چشتی تھا, تو اسے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل گئی ہے, اس نے تو الٹا دفاع کیا. تو اب مجھے بتائیں, غلام احمد قادیانی دجال, اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا. خاتمہ کیا کرنا ہے؟ یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روحانیت میں پروازیں کر رہا ہوں. اے روحانیت ہے جی, ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں, نماز شروع کر دیتے ہیں, ہمارے ساتھ کیا, ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑھی رکھ لیتے ہیں, توحید ٹھیک کر لیتے ہیں, اہل بیت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے, صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. سب سے بڑی بات, کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے, اور تمہارے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ان کے ناموں کے کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا نا اس لیے پڑھ رہا تھا, تو قلم اٹھا ہوا سی. وہ بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں.
جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو، بابے کا کام تھا وہ کہنا تیرے تے شیطان چڑھ گیا، اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا، انہوں نے کہنا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ جائے. تسی اشلی تھانوی دی بیچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار، کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو؟ وہ بیچارہ یہ کبھی گوں، اس بیچارے نے یہی کہنا سی نا، اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہ تیرے پہ شیطان چڑھایا ہو، کہے گا حضرت ہے تے لانا بھی تسی ہے، چڑھایا تسی ہے. جدو تک مرید نہیں سا ہویا کدے میں محمد رسول اللہ تو علاوہ کوئی کلمہ نہیں سی پڑھیا، چنگا تو لڑ لگے ہوا میرے تے شیطان چڑھ گیا. تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی. جو بندی کہتے ہیں خواب، اوے اپنے ابے دی گل پڑھ لو، انہیں خواب نہیں لکھا واقعہ، کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا. واقعہ میں تسلی تھی کہ اشعری تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جو ہے متبع سنت ہے. اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں ہو، یار بندے نہیں بابے دی گل کر رہے ہیں، بابے دا دسو کیا ہے. اور یار یہ زلیل حرکت تو زرداری نہ کرے، یہ زلیل حرکت تو نواز شریف نہ کرے، یہ زلیل حرکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے.